اولاد نہیں کیا انہوں بچے نہیں انہوں بچوں سے پیار نہیں ہے بیٹیوں سے پیار نہیں ہے کیا محبت نہیں ہے کیا بیٹیوں سے بیٹیاں سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں محبت نہیں ہے کیا ایک تو بیٹی محروم ہو گئی بیٹی سے نکل کر چلی گئی اور دوسرا کیا ہے ایمان سے بھی خارج ہو گئی مرتد ہو گئی اگر کل قیامت کے دن یہی بچے ہمارے گریبان پکڑ کے پوچھیں کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو جا کر کیا جواب دیں گے دوستوں کیا جواب دیں گے ہم نے بچوں کے قدموں میں لا کر دنیا ڈال دیا دنیا کی سب زیب و زینت کو لا کر بچوں کے قدموں میں ڈالا لیکن خدا کے رسول کا دین لا کر نہیں دیا اب کہاں سے ہم اللہ کے سامنے اس سوال کا جواب دیں گے اس لیے میرے دوستوں بزرگوں تربیت کی بہت ضرورت ہے کم سے کم کالج میں جانے کے بعد تو برقعے کاردلتی کے ماحول بچا ہے کالج سے واپس آنے کے بعد تو کم سے کم برقعے کی تعلیم دیو حجاب کی تعلیم دیو پردے کی تعلیم دیو کالج کے اندر کا ماحول الگ رہتا ہے پڑھائی کا وہ ماحول الگ ہے قانون ہے کچھ بھی ہے وہ بات الگ ہے لیکن باہر تو کم سے کم بازار میں جاری گلیاں میں جاری کان کی گھومنے جائے تب تو اپنے بھائی کو بچوں کو برقعے ڈال لگ جانے بولو حجامہ ڈال لگ جانے بولو پردے کی تعلیم دیو بتاؤ حضرت فاطمہ کی سیرت بتاؤ حضرت عائشہ کی سیرت بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی سیرت ان کے سامنے یہ ہے دین اس کو زندہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے جس دین کا نام لے کر جب پیدا ہوئے تو سیدھے کان میں اذان کو دی گئی بائیں کان میں اقامت دی گئی خدا کا نام لے کر خدا کے نام کے ساتھ ہم بڑے ہو گئے اور اسی نام کے ساتھ ہم کو مر کے بھی جانا ایسی اذان سے ہماری زندگی شروع ہوئی جس اذان کی کوئی نماز نہیں اور ایسی نماز سے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی جس نماز کی کوئی اذان نہیں میرے دوستو بزرگوں اصلاح کی تربیت کی بہت ضرورت ہے کیا اس بارے میں اتنا بول رہی کہ جتنا بھی بولا جائے اس عنوان پر کم ہے تربیت کی بہت ضرورت ہے ہمارے تبلیغی بھائی جماعت کے ساتھیاں بھی آپ سے بھی گزارش ہے آپ اپنے محلے میں جاتے ہیں مسجد وار ساتھیوں میں حلقے میں بات چلائیں اس پر فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے ماں باپ کو بتائیں کہ کیا اس کی اہمیت کیا ہے بتائیں ماں باپ کو جب گشت میں پھرتے ہیں محلے میں جاتے ہیں آتے ہیں تو اس بارے میں بھی ہلکی پھلکی ہنستے کھیلتی ہوئی تھوڑی سی فکر لے کر آئیں پتہ نہیں کس کی بات میں کیا اثر ہو کس کی بات سے کون سا عمل زندہ ہو جائے بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا میرے دوستوں میں خاص کر میں گزارش کرتا ہوں جہاں پر بھی ہفتہ واری جور ہوتا ہے تعلیم ہوتی ہے وہاں پر اپنے بھائی کو بچوں کو بھیجو اب تو کم سے کم بھیجو یہ وقت ہے اپنے دین کو اپنے ایمان کی حفاظت کا وقت ہے اب تو کم سے کم بھیج کر اپنے بچیوں کے اندر دین زندہ کرنے کی کوشش کرو جب یہ زندہ نہیں ہوگا دین ایک جسم میں خون کی طرح ہے جسم میں خون ہی نہیں تو آدمی کیسے زندہ رہ سکتا ہے ایسے ہی دین بھی انسان کے ایمان اور اس کے عمل اس کے آخرت کے لیے بہت ضروری ہے ہمیں سکھا رہی ہمیں بتا رہی کیا پہلے زمانے میں ہوتا تھا جب کھانے میں بھی افراد بیٹھتے تھے نا تو سب لوگ بیٹھتے تھے تو بڑے پہلے پوچھتے تھے بیٹا دعا پڑھ کو کھایا کیا پوچھتے تھے نہیں پوچھتے تھے آج کم ہو چکا ہے بیٹا کسی وقت میں کھا لیتا ہے بیٹے کسی وقت میں الگ سے کھا لیتی ہے وہ ڈائننگ ٹیبل کا ایک مسئلہ بنا کو رکھ لینا پہلے سے بیٹے کو ناشتہ الگ بیٹے کو ناشتہ الگ اس کی ٹائمنگ الگ اس کی ٹائمنگ الگ باپ آتا ہے کھاتا ہے چلا جاتا ہے میں بھی کہہ رہا کہ الگ الگ مت کھاؤ کھائیں اکیلے کھانے میں بھی دین کو زندہ رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سکھایا کل امر ذیبا لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع ہر وہ کام جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے وہ کام کٹا ہوا ہے شیطان بھی ہمارے ساتھ کھا لیتا ہے بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دے شیطان بھی جڑ جاتا ہے کھانے کے عمل میں دعوت کھانے سے کے بعد کی دعا سکھائی گھر میں کھانے کے بعد کی دعا سکھائی کھانے کے درمیان کی دعا سکھائی
کھانے سے پہلے کی دعا سکھائی، پانی پینے کی دعا سکھائی، پانی پینے سے پہلے کی دعا سکھائی، پانی پینے کے درمیان کی دعا سکھائی، پانی پینے سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا سکھائی، بیت الخلا کو جانے سے پہلے کی دعا سکھائی، جا کر واپس فارغ ہو کر آنے کے بعد کی دعا سکھائی۔ اسلام نے ہر چیز کا خیال کیا۔